ایسا نہیں جو کسی نہ کسی جہت سے پردے کا قائل نہ ہو۔ کون ایسا صاحب دولت ہے جو اپنی دولت کو منظر عام پر لا کر رکھ دیتا ہو؟ کون مالک جواہرات ہے جو اپنے جواہرات سڑک پر لا کر رکھ دیتا ہو؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ لوگوں کے حساب کتاب اور دولت سب پردے میں ہو، بیٹی بے پردہ ہو تو پرواہ نہیں ہے، بہن بے پردہ ہو تو پرواہ نہیں ہے۔ اور کون ایسا صاحب خانہ ہے جس کے گھر کے در و دیوار پر پردہ نہ ہو؟ اور کون ایسا صاحب ذوق ہے جو پردہ کو وجہ زینت و آرائش تصور نہ کرتا ہو؟ پردہ صرف عورت کی زندگی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ مردوں کے ساتھ بھی، ورنہ سارے مرد سڑکوں پر برہنہ گھومتے نظر آتے۔ اور عجیب یہ ہے کہ دنیا میں پردہ کا جو جتنا بڑا مخالف ہے اس کے گھر میں پردہ کی اتنی ہی بھرمار، اور دنیا کی بقا اسی پردہ داری میں ہے۔ ورنہ اگر پردہ پیدا کرنے والا ہی پردہ داری کا مخالف ہوتا، ہر ایک کے راز عیب قلبی کیفیات کو بے نقاب کر دیتا، تو معاشرہ ایک دن کے لیے بھی زندہ نہ رہ جاتا، اور کوئی شخص کسی کی شکل دیکھنے کا روادار نہ ہوتا۔ یہ مالک کی پردہ داری ہی ہے کہ کوئی کسی کے دل کے حالات سے باخبر نہیں ہے، اور معاشرہ انتہائی سکون و آرام کے ساتھ چل رہا ہے۔ اسلام نے انہی حالات کو دیکھ کر اور انہی فطری تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر پردہ کو حکم دیا، تو اس کے حدود بھی معین فرما دیے، اور اس طرح معین کر دیے کہ ان میں سے کسی طرح کا ابہام نہ رہ جائے، اور جسم کے جو حصے کھل جائیں ان سے کوئی فساد بھی نہ پیدا ہونے پائے۔ اسلام نے پردہ کے حدود کو معین کرنے میں انسانی ضروریات کو بھی پیش نظر رکھا۔ وہ نہ یہ چاہتا ہے کہ انسانی معاشرہ کی آدھی آبادی معطل ہو جائے، یا معاشرہ کا ایک پہیہ بالکل جام ہو جائے، اور نہ یہ چاہتا ہے کہ ضرورت اور خواہش کا فرق مٹ جائے، ضروریات کے نام پر خواہشات کو رواج دے دیا جائے۔ اسلام نے اپنے پردہ کے حکم میں دو باتوں کا خصوصیت کے ساتھ خیال رکھا۔ پہلی بات یہ کہ پردہ سے آزادی صرف ضرورت کی حدود میں دی جائے، زینت و آرائش کو اس سے بالکل الگ رکھا جائے۔ چنانچہ یہ صاف صاف کہہ دیا کہ عورت کو اپنا چہرہ اور کلائی تک دونوں ہاتھ کھولنے کا حق ہے، اس کے بغیر زندگی کا کوئی عمل انجام نہیں دے سکتی۔ لیکن اس کی بھی بنیادی شرط یہ لگائی کہ چہرہ یا ہاتھ پر کسی طرح کی زینت و آرائش نہ ہو، کیونکہ یہ چیز ضروریات زندگی میں شامل نہیں ہے، یہ خواہشات کا شعبہ ہے جسے معاشرہ میں آزاد نہیں چھوڑا جا سکتا۔ زیب و زینت، آرائش اور میک اپ عورت کے کام کی رفتار بڑھانے کا ذریعہ نہیں بلکہ مردوں کے کام کی رفتار کم کرنے کا ذریعہ ہے، جس کا تجربہ آزاد معاشروں میں ہو چکا۔ اور دوسری بات، پردہ کو نظر انداز کرتے وقت عورت کو معاشرہ کے حالات پر بھی نظر رکھنا چاہیے، کہیں معاشرہ کی ہوسناکی کا شکار نہ ہو جائے، بے پردگی وبال جان نہ بن جائے، معاشرے کے امن و سکون کے لیے خطرہ نہ بن جائے، جس کا تجربہ یورپ اور امریکہ کے معاشرے میں کیا جا سکتا ہے۔ پردہ کے بارے میں ایک تصور یہ ہے کہ پردہ دار عورت دنیا کا کاروبار نہیں کر سکتی، اور وہ ایک عضو معطل ہو کر رہ جاتی ہے۔ لہٰذا یہ بات اسلامی پردہ سے الگ شے ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کی تاریخ ایک پردہ دار خاتون کی تجارت سے شروع ہوتی ہے۔ لہٰذا اسلام اس بات کو کس طرح تسلیم کر سکتا ہے کہ پردہ دار عورت کاروبار نہیں کر سکتی؟ عورت باعزت رہ کر کوئی بھی کاروبار کر سکتی ہے، اسلام رکاوٹ نہیں ہے۔ البتہ اسلام اس امر کی اجازت نہیں دیتا کہ مال کے کاروبار کو وسیلہ بنا کر عزت و آبرو کا کاروبار شروع کر دیا جائے۔ معاشرہ میں پردہ کی تو الگ بات ہے، وہ تو عقل و فطرت سلیم کا تقاضا ہے۔ اسلام نے تو اس وقت بھی پردہ کا خیال رکھا جب عورت تنہائی میں بند کمرہ میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کھڑی ہوتی ہے۔
اسلام تقاضا کرتا ہے کہ مکمل حجاب کے ساتھ مصلی پر آئے اور جسم کا کوئی غیر ضروری حصہ کھلنے نہ پائے، تاکہ عورت کو یہ احساس پیدا ہو کہ پردہ صرف خطرات سے بچانے کا ذریعہ نہیں بلکہ عزت و کرامت، شرافت و حشمت میں بھی اضافے کا باعث ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پردہ کے ذریعے عظمت دینا چاہتا ہے، عزت کم نہیں کرنا چاہتا۔ اور یہ اسلام کی انتہائی متوازن تعلیم ہے کہ رب کے سامنے آنے والی کو سراپا حجاب بنا دیا اور شوہر کے سامنے آنے والی کو سراپا تسلیم بنا دیا۔ اگر اسلام تنہائی میں پیش پروردگار حاضر ہونے کے لیے عورت کو باحجاب بنانا چاہتا ہے تو وہ کس طرح راضی ہو سکتا ہے کہ عورت مسجد و امام بارگاہ میں، مجالس اعضاء میں، گلیوں بازاروں میں بے حجاب ہو کر شریک ہو اور اپنی عظمت و کرامت کو تباہ و برباد کر دے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے تھے، نبئت یا اہل العراق ان نساءکم یدافعن الرجال فی الطریق۔ جناب امیر فرماتے تھے کہ اہل عراق، مجھے یہ خبر دی گئی اور مجھے یہ اطلاع دی گئی کہ تمہاری عورتیں بازاروں میں جب چلتی ہیں تو ان کے کندھے مردوں کے کندھوں سے چھوتے ہیں۔ اما تستحیون، اے عراقیوں کیا تمہیں حیا نہیں آتی ہے؟ لعن اللہ من لا یغار، اللہ لعنت کرتا ہے اس مرد پر جس میں غیرت نہ ہو۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جناب امیر المومنین بھی اس بے پردگی کو اور عورت و مرد کے اختلاط کو مرد کی بے غیرتی کی وجہ سمجھتے تھے۔ ایک اہل علم نے بہت خوبصورت حجاب کی ادبی حیثیت پر بھی بحث کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ادبی دنیا میں حجاب کے بارے دو طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ بعض شعراء نے حجاب کو عورت کے حسن کا اضافہ قرار دیا۔ حجاب عورت کو باوقار اور باعزت و باعظمت بناتا ہے۔ پردہ دار خاتون کا احترام انسان کے دل میں یقیناً زیادہ ہوتا ہے۔ پردہ عورت کے حسن کی طرف سے حسن ظن کا باعث ہوتا ہے۔ لیکن بعض شعراء نے اس کے برخلاف اپنے محبوب کو سرعام تماشا بنانا ہی پسند کیا ہے، اور ان کا خیال ہے کہ اس قدر حسین صنعت الہی کے حسن کا تقاضا یہ ہے کہ اسے منظر عام پر لایا جائے، اور یہ عورت کے ساتھ ظلم عظیم ہے۔ ادبی دنیا میں عورت کے نمایاں اجزائے بدن کا یوں تجزیہ کیا گیا، اس کی آنکھوں کو جادو قرار دیا گیا، اس کی زلفوں کو جال یا زنجیر سے تعبیر کیا گیا، اور عورت کے رخسار کو مصحف سے، جیسا کہ کسی شاعر نے کہا کہ زلف کا عکس لیا چشم تمنائی نے، جال خود اوڑھ لیا آہو صحرائی نے۔ اگر یہ تعبیرات صحیح ہیں تو جادوگر کو معاشرے سے الگ رہنا چاہیے، ورنہ کسی وقت بھی معاشرہ سحر زدہ ہو سکتا ہے، اور جادو سے بچنے کا منتر ہر ایک کو نہیں آتا۔ اگرچہ پروردگار نے انسان پر یہ کرم کیا کہ نگاہوں کو ٹکراؤ سے بچانے کے لیے دونوں طرف پلکوں کی دیواریں کھڑی کر دیں تاکہ یاجوج ماجوج آبادی کے اندر فساد نہ پھیلا سکیں، لیکن انسان کی نفسیاتی کمزوری کا یہ عالم ہے کہ وہ عورت کے جادو کو دیکھنے کے بعد اس قدر بے خود ہو جاتا ہے کہ پلکوں کو بند کرنا بھی بھول جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ صلی علی محمد، ایسے ہی خطرات کے پیش نظر اسلام نے حجاب کا حکم دیا تاکہ سماج کو اس مہلک صورتحال سے بچایا جا سکے۔ یہی حال زلف کی زنجیر اور جال کا ہے۔ اگر زلف کو پوشیدہ نہ رکھا جائے گا تو کوئی بھی شخص اس میں گرفتار ہو سکتا ہے، اس طرح اپنی حیثیت اور شخصیت سے محروم ہو سکتا ہے۔
مصحف کو اگرچہ پردہ سے آزاد کیا جا سکتا ہے، لیکن تلاوت کے آداب میں طہارت شامل ہے۔ جب تک انسان کی نظر میں پاکیزگی پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک مصحف پر نظر کرنے کا حق نہیں، اور مس کرنے کے لیے تو صاف صاف اعلان ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس مصحف کو مطہرون کے علاوہ کوئی مس نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اسلام نے رشتہ ازدواج رکھا ہے جو انسان کو خاطر خواہ طہارت نفس عطا کر کے مصحف کو مس کرنے کا جواز بھی عطا کرتا ہے۔ حجاب عورت کی زندگی کا مقدس ترین پہلو ہے جس سے بدکاری اور فحاشی کو روکا جا سکتا ہے، اور اس سے زندگی کے کاروبار پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسلام کا مقصد عورت کے وجود کی بیکاری نہیں، اسلام کا مقصد بدکاری سے اس کا تحفظ ہے۔ لیکن برا ہو اس نئی تہذیب کا جو مغرب کی تقلید کو شرف اور فخر سمجھتی ہے۔ بدبختی ہے اور سیاہ بختی۔ وہ کیا خوب کہا کسی شاعر نے کہ تہذیب نو کے منہ پہ وہ تھپڑ رسید کر جو اس حرام زادی کا حلیہ بگاڑ دے۔ خداوند عالم ہمیں اس حکم اسلامی جو اہم ترین حکم ہے اس کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے، اور اس حکم کی معاشرے میں ترویج اور اس حکم کو معاشرے میں پھیلانے کی اللہ رب العزت ہمیں ہمت عطا کرے۔